بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ نے 7 سمندر پیدا کیے، لیکن محبت وہ ایک آنسو سے کٹتا ہے۔ خدا کا شکر ادا کریں، وہ ہماری پکڑ نہیں کرتا، بلکہ ایک اور صبح دے کر توبہ کا ایک اور موقع دے دیتا ہے۔ قیامت آ سکتی ہے، سورج مغرب سے نکل سکتا ہے، آسمان گر سکتا ہے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ اللہ سے رجوع کرنے میں دیر نہ کرو، بے شک اس نے عرش الہی پر تحریر لکھ دی ہے کہ میری رحمت میرے غضب پر حاوی ہے۔ سنو، اللہ کی ماننے والے ڈرتے نہیں ہیں، ڈرو مت، کچھ نہیں ہوگا۔ کس سے ڈر رہے ہو؟ لوگوں سے، تنہا ہو جانے سے، یا مستقبل سے جس کا آنا یقینی ہی نہیں؟ تعوذ پڑھ لو، یہ شیطان ہے جو ڈراتا ہے تاکہ تم کم ہمت ہو جاؤ، تاکہ تم رب کی نہ مان سکو، تاکہ تم اس کی راہ پر نہ چل سکو۔ اللہ کا جو حکم بھی ماننا ہے وہ نڈر ہو کر مانو، وہ جہانوں کا رب ہے۔ کیا اپنی ماننے والے کو یوں ہی تنہا دنیا والوں کے رحم و کرم پر چھوڑ دے گا؟ کبھی نہیں۔ سنو، اللہ کی ماننے والے ڈرتے نہیں ہیں، نہ کبھی پچھتاتے ہیں، اس راہ میں خسارے نہیں ہوتے۔ طوفان میں کشتیاں اور گھمنڈ میں ہستیاں اکثر ڈوب ہی جاتی ہیں۔ فرمان شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اپنا کردار بنانے میں اتنا مشغول ہو جاؤ کہ دوسروں پر تنقید کرنے کا وقت ہی نہ ملے۔ کائنات میں کوئی کسی کا اتنی شدت سے انتظار نہیں کرتا جتنا اللہ اپنے بندے کی توبہ کا انتظار کرتا ہے۔ زندگی کا بہترین وقت وہ ہے جسے آپ نے اللہ کی عبادت میں گزارا ہو۔ میں نے بابا جی سے پوچھا، بچہ جب غلطی کرتا ہے تو ماں کی گود میں چھپ جاتا ہے، اللہ جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے اس کی گود کہاں ہے؟ بابا جی نے جواب دیا، توبہ اللہ کی گود ہے، اس میں پناہ لو۔ انسان کی سب پریشانیاں 2 باتوں کی وجہ سے ہیں، تقدیر سے زیادہ چاہتا ہے اور وقت سے پہلے چاہتا ہے۔ رکاوٹوں اور مشکلات کے لیے پریشان مت ہوں، ان کے پیچھے بہت حکمتیں ہوتی ہیں، یہ آپ کا راستہ نہیں روکتی بلکہ بہترین راستے پر لے جانے کے لیے آتی ہیں۔ تنہائی میں ملنے والے گناہ کے مواقع حقیقت میں ایمان کا امتحان ہیں۔ جو تنہائی میں اللہ سے ڈرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی شان کو پورے عالم کے سامنے ظاہر کر کے رہے گا۔ جب انسان کہتا ہے نا کہ میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتا، تو اس بات کو معمولی نہ لیا کریں، کیونکہ یہ بات سچ ہے کہ کوئی بھی کسی کے بغیر مرتا نہیں ہے، لیکن دوسرا رخ یہ ہے کہ جینے کے انداز بدل جاتے ہیں، زندگی کے طور طریقے بدل جاتے ہیں، ہنسنا بھول جاتے ہیں، اپنی میں کو ختم کر دیتے ہیں، اپنا حق مانگنا چھوڑ دیتے ہیں، اپنا خیال نہیں رکھ پاتے، اپنی پسند کی ہر شے سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں، اپنی پسند کا کھانا، اپنی پسند کے کپڑے، سبھی کچھ سے کچھ بھی لگاؤ نہیں رہتا۔ ہر شام اداسی کے ساتھ گزارنا معمول بن جاتا ہے، اور تب اگر اس کا احساس ہوتا ہے تو فقط آئینے میں نظر آنے والے شخص کو، باقی کسی کو نہیں۔ ماں باپ کی جتنی ضرورت ہمیں بچپن میں ہوتی ہے، اتنی ہی ضرورت ان کو بڑھاپے میں ہماری ہوتی ہے۔ میرا رب وہ ہے جو مشرق والوں کو دیکھتا ہے تو مغرب والوں کو نہیں بھولتا، جو آسمانوں کا نظام چلاتے ہوئے سمندروں کا نظام چلانا نہیں بھولتا، جو رات کے اندھیروں میں سجدہ کرنے والوں کو دیکھتا ہے تو برائی کی محفلوں سے غافل نہیں ہوتا، جو ایسا معاف کرنے والا ہے کہ 100 سال کے گناہ ایک پل میں معاف کر دیتا ہے، اور پھر یہ بھی نہیں پوچھتا کہ پلٹ کر دوبارہ تو نہیں کرو گے۔ دعا ان طریقوں سے آپ کی مدد کرتی ہے جو آپ اپنے وہم و گمان میں بھی نہیں سوچ سکتے۔ اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کے سامنے کتنی رکاوٹیں کھڑی ہیں، بس آپ نے اتنا یاد رکھنا ہے کہ اللہ ہمیشہ آپ کے ساتھ ہے،
اور جب تک اللہ آپ کے ساتھ ہے آپ کوئی بھی جنگ جیت سکتے ہیں۔ تو جب کبھی دل مایوس ہونے لگے تو یاد کرنا جب اللہ نے قرآن میں فرمایا تھا کہ نوح علیہ السلام کے اس وقت کو یاد کرو کہ جب اس نے ہمیں پکارا تو ہم نے اس کی توبہ قبول کر لی۔ اگر اللہ نے آپ کو رزق کی تنگی دینی ہے تو وہ تب بھی دے دے گا جب آپ کی 4 فیکٹریاں ہوں گی۔ کیا کر لیں گے آپ اگر چاروں فیکٹریز میں ایک ہی وقت آگ لگ جائے، عمارتیں گر جائیں یا کچھ اور ہو جائے؟ ہم کتنے ہی بند کیوں نہ باندھ لیں، اگر سیلاب کے پانی کو ہم تک آنا ہے تو وہ سارے بند توڑ کر آ جائے گا۔ اگر ہماری قسمت میں پانی کا ایک قطرہ لکھا ہے، ایک گھونٹ نہیں، تو ہم دریا کے کنارے بیٹھ کر بھی ایک قطرہ ہی پی سکیں گے، ایک گھونٹ نہیں۔ صبر اور نماز اللہ والے کے لیے 2 بڑے ہتھیار ہیں۔ نماز اللہ اور انسان کے تعلق کو مضبوط کرتی ہے، اللہ سے گفتگو کا سلسلہ جاری رہتا ہے اور اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، اور صبر کے ذریعے کردار اور دین و ایمان میں استقامت حاصل ہوتی ہے۔ نماز کی پابندی عام لوگوں کے لیے گراں ہے، لیکن خشوع و خضوع کرنے والوں کے لیے یہ آسان بلکہ راحت اور اطمینان کا باعث ہے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ وہ جو قیامت پر پورا یقین رکھتے ہیں۔ قیامت پر یقین اعمال خیر کو آسان کر دیتا ہے اور آخرت سے بے فکری انسان کو بے عمل بلکہ بد عمل بنا دیتی ہے۔ زیادہ نہیں تو روزانہ صرف 10 منٹ بالکل تنہائی میں بیٹھ کر درود پاک پڑھ لیا کیجیے، دیکھیے تو صحیح کیسی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ کھٹائی کا نام لینے سے منہ میں پانی بھر آئے اور اللہ پاک جی کے پیارے محبوب آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا نام لینے سے روح پر قلب پر اثر نہ ہو، یہ ممکن ہی نہیں۔ ایک تسبیح درود پاک پڑھ لیجیے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مخلص ہونا سب سے زیادہ پرکشش جذبہ ہے۔ اگر ہم کسی کو کچھ نہیں دے سکتے تو اسے اچھے الفاظ تو دے ہی سکتے ہیں، اسے الفاظ سے تسلی یا ہمت تو دے ہی سکتے ہیں۔ الفاظ لہجہ نہیں رکھتے لیکن تاثیر رکھتے ہیں۔ شاید آپ کے الفاظ کسی کے لیے راہ حیات بن جائیں۔ یقین جانیے وہ لوگ خوش نصیب ہیں جو لوگوں کی دعاؤں میں شامل رہتے ہیں۔ روشنی بنیں اپنے لیے اور دوسروں کے لیے، مثبت سوچیں، مثبت کہیں، کیونکہ منفی سوچ رکھنے والوں کو آپ جتنا کم جواب دیں گے آپ کی زندگی میں اتنا ہی زیادہ سکون ہوگا۔ خوش رہیں۔ ہم لوگ بہت بے حس ہوتے ہیں اپنی ذات اور عزت نفس کے معاملے میں۔ اپنے پسندیدہ انسان کے سامنے ہماری اپنی ذات اور عزت نفس بالکل معنی ہی نہیں رکھتی۔ وہ کتنا بھی نظر انداز کر دیں، ہم نے روزانہ ہی ان کی توجہ کے لیے، ان کے وقت کے لیے بھکاری بن جاتے ہیں۔ روز خود سے وعدہ کرتے ہیں اپنی ذات اور عزت نفس سے کہ اب مزید چوٹ نہیں دیں گے، لیکن ہر روز انہیں خود میسج کر کے وہ وعدہ توڑ دیتے ہیں۔ ہم بڑے ظالم لوگ ہیں، اپنے مفاد کے لیے اپنی عزت نفس تک کو رونق دیتے ہیں۔ دوستو اگر آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے اپنی ذاتی رائے ضرور دیں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ مزید نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک براہ راست پہنچ سکیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے اپنوں کا خوب خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔